بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ عالمی پابندیوں کے باوجود جاپان کا روس سے معاہدہ۔ یوکرین میں روسی کارروائیاں جنگی جرائم کے زمرے میں۔ افغانستان میں مذہبی فسادات کو بھڑکانے کی مذموم کوشش۔ عمران خان نے میرے والد سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی سابقہ اہلیہ۔ مذہبی آزادی کی خلاف ورزیوں میں بھارتی ریاست کا پہلا نمبر۔ فوری انتخابات کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم کے ہاتھوں پٹ جانا۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ عالمی پابندیوں کے باوجود جاپان نے روس سے اہم معاہدہ کر لیا ہے۔ روس کے یوکرین پر حملے کے بعد سے روس پر عالمی پابندیاں عائد ہیں، اور کسی بھی ملک کو روس سے کوئی بھی معاہدہ کرنے پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ اس کے باوجود جاپان نے روس سے ایک بڑا معاہدہ کر لیا ہے۔ جاپان کے ماہی گیروں نے روسی دریاؤں میں پائی جانے والی سالم اور ٹراؤٹ مچھلیوں کے حوالے سے معاہدہ کیا ہے۔ جاپانی ماہی گیروں کے مطابق یوکرین تنازع سے روسی اور جاپانی تعلقات کے خراب ہونے کے ساتھ اس سال دونوں حکومتوں کے درمیان ہونے والے سالانہ مذاکرات بھی نہ ہو سکے، جس کے باعث جاپانی ماہی گیروں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ماہی گیروں نے اپنی مشکلات کو کم کرنے کے لیے روس کے ساتھ مچھلیوں کا معاہدہ طے کیا ہے۔ جاپان نے روس کے ساتھ سالم اور ٹراؤٹ مچھلی کے 2050 ٹن کے کوٹے کا معاہدہ کیا ہے، جس کے بدلے جاپان روس کو $20 کروڑ ادا کرے گا۔ یاد رہے دوستو کہ یوکرین پر روس کے حملے کے بعد سے جاپان نے روس پر پابندیاں لگائیں اور کئی سفارتکاروں کو ملک بدر بھی کر دیا تھا، اور روس کے سب سے زیادہ پسندیدہ قوم کا درجہ بھی ختم کر دیا تھا۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ یوکرین میں روسی کارروائیاں جنگی جرائم کے زمرے میں آ سکتی ہیں۔ روسی فورسز شہریوں اور شہری املاک بشمول اسکولوں اور ہسپتالوں کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کے بیان میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ روسی فوج کی جانب سے گنجان آباد علاقوں پر شدید بمباری کی جا رہی ہے۔ افغانستان کے شہر مزار شریف میں شیعہ مسلمانوں کی ایک مسجد میں کیے گئے دھماکے میں کم از کم 5 افراد مارے گئے تھے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ اس حملے میں شہر کے وسط میں قائم ایک شیعہ مسلمانوں کی مسجد کو نشانہ بنایا گیا۔ معلوم نہیں کہ دھماکہ کس نوعیت کا تھا۔ کابل میں ایک سڑک کنارے نصب بم کے دھماکے میں 2 بچے زخمی ہو گئے تھے۔ یہ واقعہ کابل کے شیعہ اکثریتی آبادی والے علاقے میں ہوا۔ اسی علاقے میں کئی تعلیمی اداروں میں ایسے ہی واقعات ہوئے جن میں بچوں سمیت کم از کم 6 افراد مارے گئے تھے۔ دوسری جانب شمالی بلخ صوبے میں بھی ایک شیعہ مسجد کو نشانہ بنایا گیا۔ یاد رہے دوستو کہ افغانستان میں ایک تنظیم کو IS خراسان کہا جاتا ہے۔ اس گروپ نے ماضی میں بھی شیعہ مسلمانوں کے اکثریتی علاقوں میں اسکولوں کو نشانہ بنایا تھا۔ گزشتہ مئی میں دشت بارچی نامی ایک شیعہ اکثریتی علاقے میں قائم اسکول پر کیے جانے والے حملے میں بچیوں سمیت 8 بچے جان سے گئے تھے۔ عمران خان یہ وہ نام ہے جو آج کل عوام میں بہت مقبول ہے، لیکن اب یہ حکومت میں تو نہیں مگر ان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ کا ان کے حق میں بیان گردش کر رہا ہے، جس میں وہ صاف کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ عمران ایک بہت ہی خوددار آدمی ہے۔ اس نے میرے والد سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا، اور نہ اپنے لیے اور نہ ہی اپنی پارٹی کے لیے، بس عمران نے ہمیشہ اپنے ملک کے لیے سوچا ہے۔ اس انٹرویو کلپ میں وہ پارٹی کے بارے میں بھی بات کرتی ہیں اور کہتی ہیں اگر عمران کی حکومت نہ بھی آئے تو بھی وہ کرپشن کے خاتمے کے لیے کوشش جاری رکھے گا۔ یاد رہے دوستو کہ وزیر اعظم عمران خان اور جمائمہ کی شادی 1995 میں ہوئی تھی، اور ان کے 2 بیٹے بھی ہیں جن کے نام قاسم اور سلیمان ہے، جو اس وقت لندن میں اپنی والدہ کے ساتھ مقیم ہیں۔
عیسائیوں کے عالمی ادارے نے مذہبی آزادی کی خلاف ورزیوں میں بھارتی ریاست یو پی کا پہلا نمبر قرار دیا ہے۔ واشنگٹن ڈی سی میں واقع ایک عیسائیوں کی عالمی تنظیم انٹرنیشنل کرسچین کنسرن کا کہنا ہے کہ مذہبی آزادی کی خلاف ورزیوں میں بھارت کی سخت ریاست یو پی ہے۔ تنظیم نے اتر پردیش کے ضلع فتح پور میں 100 عیسائیوں کے ایک اجتماع کے ساتھ ہونے والے واقعہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جب وہ جمعرات کی عبادات میں مشغول تھے تو ہندو توا کے ایک ہجوم نے چرچ کو گھیرے میں لے کر اس کے دروازے بند کر دیے تھے۔ بھارتی حکام پرتشدد ہجوم کے خلاف کارروائی کرنے کی بجائے جب بھی متاثرین کو جیل میں ڈالتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ خود مجرمانہ سرگرمیوں کی اجازت دیتے ہیں۔ اس قسم کے اقدام مذہبی آزادی کو روندنے اور ماحول کو خراب کرنے کے مترادف ہوتے ہیں، جبکہ ایسے اقداموں سے مزید تشدد کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ دوستو، فوری انتخابات کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم کے ہاتھوں پٹ جانا، یہی نہیں بلکہ بری طرح پٹ جانا۔ یہ خطرہ کون مول لے گا؟ یہ جو بھانمتی کا کنبہ اقتدار میں آیا ہے یا صحیح معنوں میں اقتدار میں لایا گیا ہے، اس کی ترجیحات سراسر کچھ اور ہیں۔ یہ لوگ پہلے تو اپنے خلاف میگا کرپشن کے مقدمات ختم کرنا چاہیں گے، اپنی سلیٹ صاف کرنا چاہیں گے، نیب بطور ادارہ ختم نہ بھی ہو تو اس کے دانت نکالنا چاہیں گے۔ سینئر تجزیہ نگار ایاز امیر کہتے ہیں کہ انہیں کیا پڑی کہ اپنے لیے ایک اور مصیبت کھڑی کریں اور فوراً انتخابات کا اعلان کر دیں۔ بھانمتی کے کنبے کی سوچ مختلف ہے۔ 1971 میں کسی کو شک تھا کہ مشرقی پاکستان کے لوگ کیا چاہتے ہیں؟ سنجیدہ پڑھے لکھے لوگ وزیر اعظم عمران خان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ 1971 میں مشرقی پاکستان کے لوگ قومی اسمبلی کا اجلاس چاہتے تھے، لیکن مغربی پاکستان کے حلقے اسے پڑھنے کے لیے تیار نہ تھے، اور اسمبلی کا اجلاس بلانے کی بجائے انہوں نے فوجی ایکشن کو ترجیح دی۔ مغربی پاکستان کے طاقتور حلقے بشمول پیپلز پارٹی اس فیصلے کے پیچھے تھی۔ موجودہ صورتحال میں البتہ ایک نمایاں فرق ہے۔ اس وقت وزیر اعظم عمران خان الگ تلگ نہیں ہے۔ اگر عوام کا ایک بھاری بھرکم حصہ ان کے ساتھ کھڑا ہے تو طاقتور اور پڑھے لکھے طبقات بھی ان کے ہمنما ہیں۔ ہماری افسرشاہی کہاں سے آتی ہے؟ انہی طبقات میں سے جو اب عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا اقتدار سے ہٹایا جانا غلطی نہ تھی بلکہ ایک غلطان تھا۔ طاقتور حلقوں کو بھی عوامی سوچ کا احساس ہے، اس لیے تعویلیں دیتے پھر رہے ہیں، لیکن لگتا نہیں کہ اپنی غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے یہ حلقے تیار ہوں گے۔ غلطی کا احساس کرنا پاکستان کے عمومی مزاج میں نہیں ہے۔ یہاں غلطی ہو جائے تو اس پر ڈٹے رہنے کو ہی اچھا سمجھا جاتا ہے۔ آج انتخابات کا کوئی اعلان ہو جائے تو شہباز شریف کا کیا بنے گا؟ ان لوگوں کے پاس کہنے کو کیا ہوگا؟ لے دے کے توشہ خانہ کی ہی بات کریں گے کہ وزیر اعظم عمران خان نے ملنے والے تحائف کا کیا حشر کیا۔ لاہور کے جلسے میں تو عمران خان نے خود ہی توشہ خانے کا ذکر چھیڑا اور برملا کہا کہ ملنے والے پیسے فلاں فلاں چیز پہ خرچ کیے۔ یعنی اس مسئلے کو بھی اب ختم سمجھنا چاہیے۔ الیکشن مہم شروع ہوئی تو اتحادیوں کے پاس بیچنے کے لیے اور کون سا چورن ہوگا، لہذا مجھے نہیں لگتا کہ یہاں کوئی اتنے دلیر شہ سوار ہیں جو فوری انتخابات کا خطرہ مول لیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان چپ بیٹھنے والے تو ہے نہیں۔ آج بچہ بچہ کہہ رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اگر شہباز شریف اور رنگ برنگا کنبہ اقتدار سے چمٹا رہا تو انتخابات کا مطالبہ زور پکڑتا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان جلسے کرتے جائیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد کی جانب مارچ کی کال بھی دے دی جائے۔ یہ تو ہم نے دیکھ لیا ہے کہ ان کی ایک پکار پہ عوام باہر آ جاتے ہیں۔ میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ یہ جو بڑے بڑے جلسے ہوئے ہیں ان کے لیے تیاری کیسے ہو جاتی ہے؟ ورکر کہاں سے نمودار ہو جاتے ہیں؟ لائنیں اور ساؤنڈ سسٹم کیسے لگ جاتے ہیں؟ لاہور والے جلسے کے مناظر دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ اتنا بڑا عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، لیکن کس منظم طریقے سے اس وسیع گراؤنڈ میں بیٹھا رہا، اور موبائل فونوں کی لائٹیں کیسے جگمگا رہی تھیں۔
اسلام آباد کی طرف فوری مارچ کی پکار شاید فوراً نہ ہی ہو، لیکن ایسی کوئی کال کسی بھی وقت آ سکتی ہے تو اسے کون روکے گا؟ جو ٹولہ اقتدار میں لایا گیا ہے، یہ ٹولہ اس کرشمے کے انتظار میں ہوگا کہ وقت گزرنے کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان کی عوامی مقبولیت میں کمی آتی جائے۔ یہ امکان بھی ہے کہ طاقتور حلقوں کی بھی یہی سوچ ہو، لیکن یہ سب مفروضے ہیں۔ اس حکومت کے پہلے 2-3 دنوں میں روپے کی حالت کچھ سنبھلی تو تالیاں بجائی گئیں کہ دیکھیے پاکستان میں استحکام آ رہا ہے، لیکن اب تو ڈالر تقریباً بے قابو ہوتا جا رہا ہے۔ یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ ایک بات تو دوستو واضح ہو چکی ہے کہ غلطی تو ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا سمجھ کے موجودہ کنبے کو عدم اعتماد کے لیے تیار کیا گیا۔ کیا یہ سمجھا جا رہا تھا کہ مٹھائیاں بانٹی جائیں گی اور سب ٹھیک ہو جائے گا؟ اس عقل مندی کے بعد جو عوامی رد عمل آیا ہے اس کا تو انہیں وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں۔ سوشل میڈیا تو بالکل ہی کنٹرول سے باہر ہو چکا ہے۔ پاکستان میں اس قسم کی تنقید پہلے کبھی نہیں سنی گئی۔ ایک اور چیز ہے کہ وزیر اعظم عمران خان بہت ہی محتاط زبان استعمال کر رہے ہیں۔ اداروں کے بارے میں صاف کہہ رہے ہیں کہ کوئی تنقید نہیں ہونی چاہیے، اور پاکستان کی سلامتی کے لیے فوج کا کردار ناگزیر ہے۔ دوستو، وزیر اعظم عمران خان کے اس لہجے میں اور نواز شریف کے لہجے میں کتنا فرق ہے؟ نواز شریف کو پاناما پیپرز کے بعد اقتدار سے نکالا گیا تو وہ آپے سے باہر ہو گیا تھا، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ جی ٹی روڈ کے سفر میں ان کی اداروں کے بارے میں کیا زبان تھی۔ وزیر اعظم عمران خان کوئی ایسی چیز نہیں کر رہے۔ لاہور کے جلسے میں تو یہاں تک کہہ گئے کہ فوج نہ ہوتی تو ملک کے 3 ٹکڑے ہو جاتے۔ مزید صرف اتنا کہا کہ جن سے غلطی ہوئی اس کا ازالہ کریں فوری انتخابات کی صورت میں۔ یہ لہجہ ایسا ہے کہ بڑی کرسیوں پہ بیٹھے لوگ بھی کہیں گے کہ کیا سمجھداری کی گفتگو کر رہے ہیں۔ بہرحال خواہ مخواہ کا بحران ملک میں پیدا ہو چکا ہے، ایسا بحران جس کی قطعاً کوئی ضرورت نہ تھی۔ اب اس کا حل صرف اور صرف الیکشن ہے۔ دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی کی ایک خواہش تھی کہ فلسطین کو صلیبیوں سے پاک کرے۔ اس کی یہ خواہش پوری ہوگی۔ اس کی دوسری خواہش یہ تھی کہ فتح فلسطین کے بعد فریضہ حج ادا کرے، مگر اس کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ اس کی وجہ بیماری نہیں تھی، بلکہ یہ سن کر آپ کے آنسو نکل پڑیں گے کہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے جس سے وہ حج ادا کر سکے۔ اس کی ذاتی جیب خالی تھی۔ مرد مجاہد مصر، شام اور فلسطین کا سلطان جس کے قدموں میں سلطنت کے خزانے تھے، وہ اتنا غریب تھا کہ حج کو نہ جا سکا، اور اسے جو کفن بھی پہنایا گیا وہ قاضی بہاؤالدین شداد قاضی الفضل ابن زکی نے در پردہ پیسے جمع کر کے خرید کر دیا تھا۔ جائیداد کے نام پر سونے کی 1 اشرفی اور چاندی کے کل 40 سکے نکلے۔ کل جائیداد اتنی بھی نہ تھی کہ اس کے جنازے کے اخراجات ادا ہو سکیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی، کیونکہ اپنے حصے کی تمام دولت صدقات میں بانٹنے کے بعد اس کے پاس کبھی اتنا نہیں بچتا تھا کہ اس پر زکوٰۃ ہی لاگو ہو سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس نہ کبھی مال اکٹھا ہو پایا۔ حج کی خواہش خواہش ہی رہی، اور یہ خواہش موت کی آغوش میں جا سوئی۔ دنیا میں سب سے لمبے بال رکھنے والی 18 سالہ لڑکی نیلا نشی پٹیل نے تیسری بار اپنا ہی عالمی ریکارڈ توڑ دیا۔ بھارتی ٹی وی کے مطابق بھارتی ریاست گجرات کے علاقے مداسا سے تعلق رکھنے والی لینا نشی نامی لڑکی نے اس سے قبل 2018 میں گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کروایا تھا، جس کے بعد انہوں نے اگلے سال پھر اپنا ہی ریکارڈ برابر کیا۔ گزشتہ برس نیلا نشی کی عمر 17 سال جبکہ ان کے بالوں کی لمبائی 6 فٹ 2 انچ تھی۔ اس سے قبل دسمبر 2018 میں جب ان کی عمر 16 سال تھی تو ان کے بال 5 فٹ 6 انچ لمبے تھے۔ اب تیسری بار سال 2020 میں جب نیلا نشی 18 برس کی ہوئی تو انہوں نے سب سے لمبے بال رکھنے والی نوجوان لڑکی کا اعزاز اپنے نام کرتے ہوئے ایک بار پھر گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام درج کروایا ہے۔ لینا نشی نے بتایا کہ 6 سال کی عمر میں ان کے بال غلط کٹ گئے تھے، جس کے بعد انہوں نے بال نہ کٹوانے کا فیصلہ کیا اور وہ گزشتہ 12 سال سے اپنے بال نہیں کٹوا رہی۔
انہوں نے کہا کہ لمبے ہونے کی وجہ سے میرے بال زمین کو چھوتے ہیں، جس کے باعث انہیں اونچی ہیل پہننا پڑتی ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔